إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون۔ تمام قسم کی تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں اور بے انتہا بے شمار درود و سلام نازل ہو سید المرسلین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم حضرات و خواتین، آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع ہے آخرت سے غافل کیوں ہے اے انسان۔ آج کے موضوع میں آخرت کی فکر کے تعلق سے اور آخرت سے غافل کیوں ہو جاتا ہے انسان، اس تعلق سے انشاءاللہ آپ کے سامنے چند باتیں رکھی جائیں گی۔ دیکھیے، آخرت کی فکر ایسی ہے، ایک تو وہ فکریں ہیں انسان کو دنیا میں جو اس کے ساتھ دنیاوی اعتبار سے جڑی ہوئی ہیں، گھریلو فکریں، کام کاج کی فکریں، بچوں کے بہتر مستقبل کی فکریں، اپنے بہتر مستقبل کی فکریں۔ اور یہ فکریں ایسی ہیں کہ جو انسان چاہے یا نہ چاہے اس کو لاحق ہوتی ہیں، اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ اور ان فکروں کا ہو سکتا ہے کوئی فائدہ ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی فائدہ نہ ہو، لیکن آخرت کی فکر جو ہے وہ ایسی فکر ہے، آخرت کی فکر جو ہے وہ ایسی فکر ہے کہ وہ انسان کو اپنے اندر خود پیدا کرنی پڑے گی۔ اور یہ فکر ایسی ہے کہ اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے۔ پہلی جو فکریں ہیں ان سے فائدہ ہو بھی سکتا ہے دنیا میں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے اس کی فکر کسی کام نہ آئے، لیکن آخرت کی فکر جو ہے وہ ایسی ہے کہ اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے۔ لہذا ہر مسلمان کو، بلکہ ہر انسان کو، ہمارا موضوع خاص مسلمانوں کے تعلق سے ہے، تو ہر مسلمان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ آخرت کی فکر کرے۔ لیکن ہم اس کے باوجود یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا مسلم معاشرہ اللہ پر ایمان لانے کے باوجود، آخرت پر ایمان رکھنے کے باوجود آخرت سے غافل ہے۔ یعنی اس کا ایمان بھی ہے کہ آخرت میں حساب و کتاب دینا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ آخرت سے بے فکر ہو کر زندگی گزار رہا ہے۔ تبدیلیاں آئی ہیں، شہروں میں دین بڑا ہے ماشاءاللہ الحمدللہ، ایسا نہیں کہ تبدیلی نہیں آئی، تبدیلیاں آئی ہیں۔ پہلے شہروں میں دین نہیں تھا اور یہ کہا جاتا تھا کہ بھی دین جو ہے وہ گاؤں میں ہے، دیہاتوں میں ہے، لیکن اب الحمدللہ اس دین جو ہے وہ شہروں کی طرف بڑا ہے۔ شہروں میں مسجدیں آپ کو بھری ہوئی نظر آئیں گی، مسلم نوجوانوں کے چہرے ایک مسلمان نظر آئیں گے، تو دین شہروں کی طرف بڑا ہے، لیکن پرسنٹیج کے اعتبار سے، تناسب کے اعتبار سے ابھی اور زیادہ بیداری لانے کی ضرورت ہے۔ ابھی بھی اکثریت غفلت کا شکار ہے۔ تو آئیے دیکھیں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں، وہ کون سے اسباب ہیں جو مسلم معاشرے کو آخرت کے تعلق سے غافل کر دینے والے ہیں۔ ان اسباب کا ذکر کر دیا جائے۔ سب سے پہلا سبب جو ہے آخرت سے غفلت کا، وہ ہے شیطان کے ہتھ کنڈوں کا شکار ہو جانا۔ یعنی شیطان انسان کو بہکاتا ہے
اس کو آخرت سے غافل کرتا ہے۔ اور یہ میرے بھائیوں شیطان کی ڈیوٹی ہے، شیطان کا یہ کام ہے۔ شیطان نے یہ پکا ارادہ کر رکھا ہے کہ وہ انسان کو بہکائے گا، لہذا وہ اپنے کام پر لگا ہوا ہے۔ اس نے اپنے اس ارادے کا اظہار اللہ رب العالمین کے سامنے بھی کیا کہ اے اللہ، جس انسان کی وجہ سے میں راندہ درگاہ قرار پایا، جس انسان کی وجہ سے میں ملعون قرار پایا، جس انسان کی وجہ سے میں اے اللہ تیری بارگاہ سے دھتکار دیا گیا، اللہ میں اس کو ضرور بہکاؤں گا۔ لہذا شیطان بہکاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ شیطان کے اس ارادے کا ذکر یوں فرمایا، کہا ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ کہا شیطان نے اے اللہ میں انسان پر حملہ کروں گا، میں اس کے پاس آؤں گا اس کو بہکانے کے لیے، اس کے آگے سے، اس کے پیچھے سے، اس کے دائیں سے، اس کے بائیں سے۔ حضرات محترم الفاظ دیکھیے شیطان کیا کہتا ہے، یعنی اس کے کبھی سامنے سے اس پر حملہ کروں گا، کبھی اس کے پیچھے سے اس پر حملہ آور ہوں گا، کبھی اس کے دائیں سے حملہ آور ہوں گا، کبھی اس کے بائیں سے اس کو بہکانے کی کوشش کروں گا۔ مطلب یہ ہے کہ میں اس کو ہر ممکن بہکاؤں گا، کوئی موقع ایسا نہیں چھوڑوں گا کہ جس میں انسان کو بہکا سکتا ہوں اور نہ بہکاؤں۔ ہر طرف سے اسے گھیرنے کی کوشش کروں گا۔ اور شیطان کو اس لائن میں بہت تجربہ ہے، وہ ماسٹر ہے اس لائن کا، اس کو تجربہ ہے کہ انسان کو کس طریقے سے بہکانا ہے۔ اس کے پاس فارمولاز ہیں، آئیڈیاز ہیں بہت سارے، کوئی ایک فارمولا نہیں، وہ ایک طریقے سے سب کو نہیں بہکاتا۔ اب نیک آدمی کو وہ کیسے بہکا، یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ شراب پی لے، نیک آدمی تو شراب نہیں پیے گا، تو اس کے پاس فارمولاز ہیں، آئیڈیاز ہیں کہ کس کو کس انداز میں بہکانا ہے۔ یہ نیک شخص ہے تو اس کو بہکانے کا اس کے پاس فارمولا اور طریقہ الگ ہے۔ اس کے ذہن میں یہ بات ڈالے گا کہ دیکھو تم نیک ہو، تم اس سے بہتر ہو، تم نمازی ہو، پرہیزگار ہو، دیندار ہو، لہذا تم یہ شخص بے نمازی ہے، اس کے ساتھ گھل مل نہیں سکتے، اس سے دوستی نہیں کر سکتے۔ تم اعلیٰ ہو، اس سے عرفہ ہو، اس سے بہتر ہو۔ تم سفید پوش ہو، اس کے کپڑوں پر دھبے ہیں گناہوں کے، اس سے دوستی مت کرو۔ لہذا اس کے دل میں تکبر پیدا کرے گا، اس کی عبادتوں کے تعلق سے گھمنڈ پیدا کرے گا، وہ معاشرے سے الگ ہو کر زندگی گزارے گا، یعنی اسے موقع بھی نہیں دے گا کہ ان کے ساتھ اٹھے بیٹھے تاکہ ان کو سمجھا سکے، نہیں، ان کو کہے گا نہیں تم الگ رہو ان سے، اور اس کی عبادتوں کے تعلق سے اس کو عجب اور تکبر گھمنڈ میں مبتلا کر دے گا۔ یہ فارمولا اس کے پاس نیک آدمی کو بہکانے کا۔ یہ آدمی مدرسہ لائن کا ہے، اس کے ذہن میں الگ وسوسے ڈالے گا، مدرسہ لائن میں کیوں ہو، کیوں تعلیم حاصل کر رہے ہو، دیکھتے نہیں ہو جو لوگ مدرسے سے فارغ ہوتے ہیں ان کا مستقبل کیسا ہوتا ہے، سوچ ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، لیکن وہ بہکائے گا کہ دیکھتے نہیں ہو ان کا مستقبل کیسا تاریک ہوتا ہے، یہ قوم ان کو اہمیت نہیں دیتی، ان کا فیوچر خراب ہو جاتا ہے، چھوڑ دو اس لائن کو، دنیاوی تعلیم حاصل کرو، اپنا حلیہ بدل لو، اس انداز میں اس کو بہکائے گا۔ یہ کالج لائن کا ہے، اس کے ذہن میں الگ وسوسے ڈالے گا کہ تم دنیاوی تعلیم حاصل کر رہے ہو، تمہارا دین سے کیا تعلق، کیا سروکار، اگر اپنے آپ کو شریعت کا پابند بناؤ گے تو دنیا میں آگے نہیں بڑھ سکتے، یعنی اس کو بہکائے گا کہ تم الگ ہو، دین تو ان کے لیے ہے جو اس لائن سے جڑے ہوئے ہیں، اس کو بہکانے کا طریقہ الگ، جو کاروباری لائن سے جڑا ہوا ہے اس کو بہکانے کا طریقہ الگ۔ الغرض
شیطان کے پاس بہت سارے فارمولے ہیں. انسان کو چاہے وہ کسی بھی فیلڈ سے تعلق رکھتا ہو اس کو ہمیشہ چوکنا اور ہوشیار رہنا چاہیے کہ کہیں شیطان اس کو بہکا نہ دے, کہیں شیطان کے ڈالا ہوا جال میں وہ پھنس نہ جائے, کہیں شیطان کے ہتھکنڈا اس پر استعمال نہ ہو جائے, کہیں وہ اس کے بہکاوے میں نہ آ جائے, کہیں وہ اس کو آخرت سے غافل نہ کر دے. لہذا ایک انسان کو شیطان سے ہمیشہ چوکنا اور ہوشیار رہ کر زندگی گزارنے کی ضرورت ہے. تو یہ پہلا سبب ہوا. دوسرا سبب آخرت سے غافل کر دینے والا وہ ہے یہ دنیا. یعنی انسان اس دنیا میں پڑھ کر آخرت کو بھول جاتا ہے, آخرت کو فراموش کر دیتا ہے, اور وہ ہر طریقے سے صرف دنیا کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے بارے میں ارشاد فرمایا, کہا وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب. یہ دنیا جو ہے یہ کھیل تماشا ہے. اب آپ کہیں گے کہ بھئی یہ دنیا کھیل تماشا کیوں ہے؟ یہ دنیا تو ایک حکمت عملی کے تحت اللہ رب العالمین نے بسائی ہے اور ایک نظام کے تحت یہ چل رہی ہے, تو یہ کھیل تماشا کیوں ہے؟ تو اس کا جواب یا اس کو سمجھنے کے لیے اگلی آیت کو آپ کو دیکھنا پڑے گا. اسی آیت کا اگلا ٹکڑا فرمایا وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب وان الدار الاخرۃ لہی الحیوان. یہ دنیا کھیل تماشا ہے اور ہمیشگی والا گھر جو ہے وہ آخرت ہے. اب بات سمجھ میں آ گئی کہ دنیا کھیل تماشا ہے آخرت کے مقابلے میں. دیکھیے جب انسان کسی کا مقصد عظیم ہوتا ہے تو درمیان کی چیزیں جو ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی وہ اس کو کھیل تماشا لگتی ہیں. آپ دیکھیے وہ لوگ جو کسی بڑے امتحان کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں وہ اس کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں. خاص کر سول سروسز کے امتحانات جو ہوتے ہیں ملک کا سب سے مشکل امتحان, سب سے مشکل امتحان. الحمدللہ اس بار کافی مسلمانوں نے اس میں کامیابی حاصل کی, 34-35 کے قریب. پہلی بار ملک کا سب سے مشکل امتحان, اسی سے یہ سب بنتے ہیں ڈی ایم وغیرہ, سب سے مشکل امتحان. اس کے لیے طلبا جو محنت کرتے ہیں اتنی زیادہ محنت کرتے ہیں کہ دیکھنے والے یہ کہتے ہیں کہ یار یہ پاگل ہو گیا پڑھائی میں. بعض لوگوں کو دیکھ کر کہتے ہیں یہ پڑھائی میں پاگل ہو گیا. اتنی محنت. انہیں نہ شادی بیاہ سے مطلب کہ کہاں رشتے داروں میں شادی ہو رہی ہے, نہ دوستوں کے ساتھ گپ شپ, نہ چائے خانوں سے مطلب, نہ ہوٹلوں سے مطلب. وہ اپنا پورا فوکس پڑھائی پر. کیوں؟ اس وجہ سے کہ ان کے ذہن میں جو منزل ہوتی ہے وہ عظیم ہوتی ہے, ہمیں وہاں پہنچنا ہے, یہ ان کے ذہن میں ہوتا ہے. تو ان کو درمیانی یہ جو چیزیں ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی کھیل تماشا لگتی ہے کہ بھئی ہمارا کاج جو ہے, ہمارا مقصد جو ہے وہ عظیم ہے. تو میرے بھائیوں اسی طریقے سے ایک مسلمان اگر آخرت کو اپنے ذہن میں رکھے اور آخرت پر نگاہ ڈالے, آخرت کو اپنی منزل بنا لے, تو اس کو آخرت کے مقابلے میں دنیاوی چیزیں کھیل تماشا لگیں گی. یہ دنیا کھیل تماشا لگے گی. اور ہمارے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دنیا کی مثال یہ دی, فرمایا تم میں سے کوئی شخص سمندر میں انگلی ڈالے. کہاں؟ سمندر میں, پانی کے پیالے میں نہیں بلکہ سمندر میں انگلی ڈالے اور پھر اپنی انگلی کو نکالے اور دیکھے کہ اس کی انگلی پر کتنا پانی آیا ہے. جتنا پانی اس کی انگلی پر آیا ہے اور اس کے مقابلے میں جو سمندر ہے, اندازہ کرے کہ سمندر کے مقابلے میں اس کی انگلی پر آئے ہوئے پانی کی کیا حیثیت ہے. آپ نے فرمایا کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی حیثیت صرف اتنی ہے جتنا انگلی پر پانی آ گیا. سوچو سمندر کے مقابلے میں. فرمایا آخرت کے مقابلے میں دنیا کی حیثیت صرف اتنی ہے. اور دوسری حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر دنیا کی حیثیت آخر اللہ کے مقابلے میں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی, مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی, تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ پلاتا. یہ حیثیت ہے دنیا کی.
اور دوسری حدیث اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ اپنے صحابہ کرام کے ساتھ جا رہے تھے. آپ نے دیکھا ایک جگہ ایک بکری کا بچہ مرا پڑا ہے, اس کا کان کٹا ہوا ہے, کان میں سوراخ ہے. نبی نے صحابہ کرام سے پوچھا, او میرے صحابہ, تم میں سے کوئی شخص بکری کے اس بچے کو خریدنے کے لیے تیار ہے؟ صحابہ نے کہا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اگر یہ زندہ ہوتا تب بھی عیبدار تھا, اس کے کان میں سوراخ ہے, ہم عیبدار چیز کو کیوں پسند کرنے لگے؟ اے اللہ کے رسول, اگر یہ زندہ ہوتا تب بھی عیبدار تھا, اب تو یہ مرا ہوا ہے, بھلا ہم میں سے اس کو کون خریدے گا؟ ہماری نگاہوں میں یہ بالکل بے حیثیت ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا, تمہاری نگاہوں میں جتنا بے حیثیت مرا ہوا بکری کا کن کٹا یہ بچہ ہے, اس سے زیادہ بے حیثیت اللہ کی نگاہوں میں یہ دنیا ہے. یہ حیثیت ہے دنیا کی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, کہا ابن آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال. فرمایا اس کا مال ہے کب؟ اس کے مال صرف تین ہے. ایک تو وہ جو اس نے پہن لیا, جو پہن لیا وہ اس کا مال ہے. فرمایا ایک تو وہ جو اس نے پہن لیا, نمبر دو جو اس نے کھا لیا وہ بھی اس کا مال, اور نمبر تین جو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا. یہ تین مال ہیں انسان کے سر, جو پہن لیا, جو کھا لیا, جو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا. فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ باقی تو اس کے وارثین کا ہے. اس کا کب ہے؟ مر جائے گا, وارثین کے کام آئے گا. تو دنیا کی یہ حیثیت بتائی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور خود اللہ تعالیٰ نے. میرے بھائیوں, پھر کتنا نادان ہے وہ شخص جو دنیا کے پیچھے پڑ کر آخرت کو بھلا دے, اپنی آخرت کو برباد کر لے. ایک اور چیز کی وضاحت, اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ دنیا حاصل نہ کریں, آپ مال حاصل کریں. نہیں, مال تو انسان کی ضرورت ہے. مال حاصل کرنا یہ برا نہیں ہے, یہ معیوب نہیں ہے, یہ قابل مذمت نہیں ہے. اگر مال نہیں ہوگا تو آپ پر آپ کے گھر والوں کی ذمہ داریاں ہیں, ہم پر ہمارے گھر والوں کی ذمہ داریاں ہیں. وہ کیسے پوری کی جائیں گی؟ زندگی گزارنے کے وسائل ہیں, وہ پورے کیسے کیے جائیں گے؟ اللہ نہ کرے گھر میں کوئی بیمار ہو جائے, کوئی سیریس بیماری لگ جائے, اگر مال ہے تو علاج کروا سکتے ہیں, مال نہیں ہے تو اپنی خودداری کو بیچیے, دوسرے کے سامنے مطالبہ کیجیے. اور کوئی نہیں دیتا کہ بھئی لیجیے 5-6 لاکھ لے لیجیے, آپریشن کروا لیجیے, الا ماشاء اللہ, ورنہ خودداری کو بیچنا پڑے گا, 10 لوگوں کے سامنے اپنی بات کو رکھنا پڑے گا. یہی ہے نا. اگر مال ہے تو آپ اپنی خودداری کو باقی رکھتے ہوئے علاج کروا سکتے ہیں. اگر مال نہیں ہوگا تو مسجدوں کی تعمیر کا مسئلہ ہے, وہ کیسے حل ہوگا؟ اس ملک میں کروڑوں مسجدیں ہیں جو مسلمانوں ہی کے پیسے سے تعمیر ہوئی ہیں. اگر مال نہیں ہوگا تو مدارس کا مسئلہ ہے, وہ کیسے چلیں گے؟ تو میرے بھائیوں, مال ہے تو یہ تمام چیزیں, مال حاصل کرنا معیوب نہیں ہے, غلط نہیں ہے. غلط کیا ہے؟ غلط یہ ہے کہ انسان مال کماتے کماتے دنیا کے پیچھے اس طریقے سے لگ جائے, دنیا میں اس طریقے سے گم ہو جائے کہ وہ آخرت کو بالکل بھول جائے. وہ مال حاصل کرے اور اس کے دل و دماغ میں یہ دنیا رچ بس جائے, اس کے دل و دماغ میں اللہ کی یاد کے لیے جگہ باقی نہ رہے, اس کی پیشانی اللہ عظیم کے سامنے نہ جھکے, وہ اپنے کاروبار میں لگا رہے, نمازوں کو بھول جائے, قرآن کی تلاوت کو بھول جائے, ذکر و اذکار کو بھول جائے, دینداری کو بھول جائے. جب انسان اس طریقے سے دنیا حاصل کرے, دنیا کی اس چکا چوند روشنیوں میں, اس چمک دمک میں غافل ہو کر آخرت کو فراموش کر دے, تو مال حاصل کرنا قابل مذمت ہے. ورنہ وہ اپنا کاروبار کرے, وہ اپنی نوکری کرے, وہ اپنی دکان پر بیٹھے, لیکن ادھر اذان ہو رہی ہو مغرب کی اور مؤذن پکار رہا ہو, حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح, آؤ نماز کی طرف, آؤ کامیابی کی طرف. اس کے سامنے گراہک بھی کھڑا ہو اور یہ کہہ رہا ہو, میرا 5 منٹ کا کام ہے, میرا یہ کام کر دیجئے, مجھ کو یہ سودا
دے دیجئے اور وہ اس سے یہ کہہ رہا ہو اپنے ذہن میں آخرت کو بسائے ہوئے, اپنے رب کی محبت کو بسائے ہوئے یہ جواب دے رہا ہو اذان ہو چکی ہے, میرے رب کا بلاوا آ چکا ہے, اب اگر میں رکا مغرب کا وقت ہے, نماز کا وقت چھوٹ جائے گا, میں تمہارا کام بعد میں کروں گا یا پھر تم کسی اور دکان سے سودا لے لو, یہ کہہ کر وہ دکان پر شٹر ڈال کر مسجد میں آ جاتا ہے, نماز پڑھتا ہے, سنتیں ادا کرتا ہے, اس کے بعد اطمینان سے اپنی دکان پر پہنچتا ہے, اپنے کاروبار میں لگتا ہے. اس انداز میں اگر انسان دنیا کو حاصل کرے تو کوئی غلط بات نہیں, آخرت کو نہ بھولے, مال حاصل کرے, دنیا اور آخرت دونوں کو ساتھ ساتھ لے چلے. غلط تب ہوتا ہے جب انسان کے دل و دماغ میں یہ دنیا بس جاتی ہے اور دنیا اس کے دل سے رب کی یاد کو نکال دیتی ہے, آخرت کی یاد کو نکالتی ہے, آخرت کے ڈر کو نکال دیتی ہے, رب کے ڈر اور خوف کو اس دل سے نکال دیتی ہے, تب یہ دنیا قابل مذمت بن جاتی ہے. تو یہ دو چیزیں ہوئی. نمبر 3, آخرت سے غافل کر دینے والی تیسری چیز ہے اپنے نفس کی اتباع کرنا, اپنے نفس کی پیروی کرنا. دیکھیے ایک مسلمان وہ ہوتا ہے جو ہر موقع پر, ہر قدم پر اپنے رب کی مرضی و منشا کو دیکھتا ہے, میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے, اور وہ اس کے مطابق عمل کرتا ہے, اس کے مطابق زندگی گزارتا ہے. میرا رب مجھ سے کن چیزوں کا مطالبہ کرتا ہے اور کن چیزوں سے منع کرتا ہے. میں شراب نہیں پیوں گا اس وجہ سے کہ شراب حرام ہے, میرے رب نے اس کو حرام کیا ہے, وہ ناراض ہوگا. زنا نہیں کروں گا اس وجہ سے کہ رب نے منع کیا ہے, وہ ناراض ہوگا. میں جوا نہیں کھیلوں گا اس وجہ سے کہ میرے رب کو پسند نہیں ہے. میں سود نہیں کھاؤں گا اس وجہ سے کہ میرے رب کو پسند نہیں ہے. گویا کہ وہ مسلمان جو اپنی مرضی کو اپنے رب کے تابع کر دے, میرا رب کیا چاہتا ہے, رب کے تابع اپنے نفس کو کر دے. ایک مسلمان وہ ہے, یہ اچھا مسلمان ہے, باعمل مسلمان ہے. اور ایک وہ شخص ہے جو اپنے آپ کو اپنے نفس کے تابع کر دے, طبیعت کے تابع, اس کی طبیعت جس چیز کا حکم دیا کرتا ہے. شراب پی کر اسے ایسا لگتا ہے کہ یار ایک تو وہ کر لو, ایک آدھ گھونٹ مار لو تو کیفیت ہی بدل جاتی ہے, مزہ آتا ہے, وہ پیتا ہے. سود اس کو لگتا ہے بظاہر بہت اچھا ہے, مال آ رہا ہے, سود لیتا ہے. اور دیگر چیزوں میں کہ اس میں اچھا لگ رہا ہے وہی کرتا ہے. فجر کے ٹائم اس کے رب کا بلاوا ہوتا ہے لیکن طبیعت یہ چاہتی ہے آرام کیا جائے, آرام کرتا ہے. گویا کہ جو منصب, جو مقام رب کا تھا, اس منصب پر وہ اپنے نفس کو لا کھڑا کرتا ہے, وہ منصب وہ اپنے نفس کو دے دیتا ہے. گویا اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لیتا ہے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ, اس کے بارے میں کیا خیال ہے جس نے اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لیا. حضرات محترم, کوئی شخص ایسا ہے جو اپنے نفس کو معبود بناتا ہو؟ بظاہر کوئی شخص ایسا ہے جو اپنی زبان سے یہ کہے کہ میں اپنے نفس کی عبادت کرتا ہوں, میں اپنے نفس کو اپنا معبود مانتا ہوں؟ کوئی شخص ایسا نہیں ہے. نفس کو معبود ماننے کا مطلب یہ ہے کہ جو مقام اللہ کا تھا کہ اس کی اطاعت کی جائے, اس کی بات مانی جائے, وہ اپنے نفس کو وہ مقام دے دیتا ہے اور اپنے نفس کی مانتا ہے ہر معاملے میں. پھر اس کا نفس اسے آخرت سے غافل کر دیتا ہے, گناہوں کی طرف لے جاتا ہے. اپنے نفس پر کنٹرول کرنا میرے بھائیوں یہ ضروری ہے. اپنے آپ سے ایک انسان کی, ایک مسلمان کی سب سے بڑی لڑائی جو ہے وہ اپنے نفس سے ہے, اپنے اندر سے. انسان باہر کے لوگوں سے جیت لیتا ہے, دنیا و جہان کو فتح کر لیتا ہے, لوگوں کے دلوں کو فتح کر لیتا ہے اور یہ اس کے لیے آسان ہے, لیکن اپنے آپ سے ہار جاتا ہے. اس کی سب سے بڑی لڑائی جو ہے وہ اپنے آپ سے ہے, اپنے آپ سے, اپنے نفس سے, اپنے نفس سے. اور جس شخص نے اپنے نفس پر کنٹرول کر لیا, جس شخص نے اپنے نفس کو فتح کر لیا اور اپنے نفس کی گردن مروڑ کر رب کے سامنے جھکا دیا, اسے رب کی اطاعت کرنے پر مجبور کر دیا, اس نے گویا کہ دنیا و جہان کو فتح کر لیا. اصل چیز اپنے اوپر, اپنے نفس پر قابو پانا ہے. 3 چیزیں
نمبر 4 آخرت سے غافل کر دینے والا چوتھا سبب گناہوں پر اصرار۔ گناہوں پر اصرار کا مطلب یہ ہے کہ آدمی گناہ پر گناہ کرتا چلا جائے اور اس کا اسے احساس تک نہ ہو۔ ایک آدمی تو وہ ہوتا ہے، ایک مسلمان وہ ہوتا ہے، دیکھیے ہم سب انسان ہیں، غلطی ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتا ہے، گناہ ہو جاتا ہے، لیکن ایک شخص وہ ہے کہ اس سے غلطی ہوئی یا کوئی گناہ ہو گیا تو اس پر شرمندہ ہوتا ہے، اندر سے گلٹی فیل ہوتی ہے اس کو، یار غلط کیا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے، ہے نا، یا میں جو یہ کرتا چلا رہا ہوں یہ میری زندگی ٹھیک نہیں ہے، تو اس کو اندر سے احساس ہوتا ہے، گناہ کو چھوڑ دیتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے، آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرتا ہے، اللہ سے توبہ کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایک ہے شخص یہ، اور ایک وہ ہے جو صبح سے شام تک گناہوں پر گناہ کرتا چلا جاتا ہے، اور پورے ہفتے پورے مہینے گناہوں میں رہ کر اس کے گزر رہے ہیں اور اس کا اسے احساس تک نہیں ہوتا۔ یہ ہے گناہوں پر اصرار۔ اور جب اس انداز میں ایک مسلمان زندگی گزارتا ہے تو اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، کالا، پہلے ایک نقطہ پڑے گا، پھر رفتہ وہ نقطہ بڑا ہوتا رہے گا، پورا دل کالا ہو جائے گا۔ اور جب ایک شخص اس انداز میں یعنی اس کو احساس ہو جائے کہ برائیاں مجھے برائی نہیں لگتی، جب اس کو گناہوں کا احساس تک نہ ہو، جب وہ گناہ پر گناہ کرتا چلا جائے اور اس کے دل میں کسی قسم کی انگڑائی پیدا نہ ہو کہ میں غلط کر رہا ہوں، تب اس کو سمجھنا چاہیے کہ وہ خطرناک رخ اختیار کر چکا ہے، گویا کہ اس کا احساس مر چکا ہے، اس کا دل مر چکا ہے۔ اب وہ اپنے احساس کو زندہ کرنے کے لیے، اب وہ اپنے دل کو بیدار کرنے کے لیے مسجدوں کا رخ کرے، نمازیں پڑھے، قرآن مجید کی تلاوت کرے، قرآن مجید کا ترجمہ پڑھے، قیامت سے متعلق جو آیات ہے ان کا ترجمہ پڑھے، قیامت کی ہولناکیوں سے متعلق ترجمہ پڑھے، اللہ کے عذاب سے متعلق آیات کا ترجمہ پڑھے، عذاب قبر کے بارے میں غور و فکر کرے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس اپنے اندر پیدا کرے، علماء سے رابطہ کرے، علماء کے پاس اٹھے بیٹھے، علماء کی تقریریں سنے، اچھے لوگوں سے دوستیاں کرے، اچھے لوگوں کے ساتھ میل جول کرے، تاکہ اس کا دل بیدار ہو سکے، تاکہ اس کا احساس زندہ ہو سکے جو مر چکا ہے۔ ان چیزوں سے اس کا دل بیدار ہوگا نا، جس کے اندر احساس مر جائے۔ دیکھیے گناہ کو گناہ سمجھنا یہ بھی تو ایمان کا درجہ ہے نا، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے کہ برائی کو برا سمجھنا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ مشہور حدیث آپ نے سنی ہوگی، آپ نے ارشاد فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم يستطع فبقلبه فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان۔ آپ نے فرمایا جو تم میں سے کسی برائی کو ہوتا ہوا دیکھے تو اس برائی کو اپنے ہاتھ سے روک دینا چاہیے، اور اگر وہ اس برائی کو اپنے ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے تو اس برائی کے خلاف اپنی زبان سے بولے، اور اگر اس برائی کے خلاف زبان سے بولنے کی بھی طاقت نہیں رکھتا ہے تو اس برائی کو اپنے دل میں برا جانے۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، برائی کو دل میں برا جاننا یہ ایمان کا سب سے کمزور حصہ ہے، یہ ایمان کا سب سے کمزور حصہ ہے۔ پتہ یہ چلا جب انسان برائی کو برا بھی نہ سمجھے، وہ گناہ کرے اور اس کے ماتھے پر شرمندگی کے آثار نمایاں نہ ہو، اس کے چہرے پر ندامت کا پسینہ نہ آئے، اس کے ماتھے پر ندامت اور شرمندگی کی کرنیں نہ ابھرے، تب اس کو سمجھنا چاہیے کہ اس کے ایمان کا جو کمزور حصہ تھا وہ بھی گر چکا ہے اور اب اس کے پاس ایمان نہیں بچا، لہذا وہ اپنے احساس کو بیدار کرنے کے لیے، اپنے دل کو بیدار کرنے کے لیے وسائل اختیار کرے اور اپنے احساس کو زندہ کرے۔ تو یہ 4 چیزیں ہوئی آخرت سے غافل کر دینے والی۔ 5ویں چیز آخرت سے غافل کر دینے والی وہ ہے پریشانیاں، مصیبتیں۔ دیکھیے پریشانیاں اور مصیبتیں جو ہیں یہ انسان کی زندگی کا حصہ ہے، کسی کو کم کسی کو زیادہ پریشانیاں آتی ہیں۔ مسلمان کے حق میں بہتر یہ ہے
کہ وہ ان پریشانیوں پر صبر کرے، ثابت قدم رہے، تب تو اس کے لیے ٹھیک ہے۔ لیکن ایک شخص وہ ہوتا ہے کہ جس پر پریشانیاں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں تو وہ گھبرا جاتا ہے، رب سے بدزن ہو جاتا ہے۔ اور کتنے لوگ ایسے بھی دیکھے گئے ہیں کہ جو مسجدوں میں آنے جانے والے تھے، نمازیں پڑھنے والے تھے، پریشانیاں آئیں، ثابت قدم نہ رہ سکے، رب سے بدزن ہو گئے۔ انہوں نے کیا سوچا، یار یہ کیوں، یہ اصول کیوں؟ ہم مسجدوں میں نماز پڑھنے والے ہیں، قرآن پڑھنے والے ہیں، دین کے کاموں سے بھی تعلق ہے، ہم پر پریشانیاں، مصیبتیں، اس کو دیکھو نہ نماز پڑھتا ہے، نہ دین سے کوئی تعلق ہے، نہ قرآن سے کوئی تعلق ہے، خوش و خرم ہے، کوئی اس پر پریشانی نہیں، نتیجتاً رب سے بدزن ہو جاتے ہیں، نمازیں تک چھوڑ دیتے ہیں، حلیہ بدل لیتے ہیں۔ کہنے والے کہتے ہیں کتنا اچھا شخص تھا، اس کے سامنے ہم گناہ کرتے ہوئے ڈرتے تھے، لیکن آج دیکھو خود اس کی زندگی کس طرح سے گزر رہی ہے۔ میرے بھائیوں، کبھی بھی رب سے بدزن نہیں ہونا چاہیے۔ یہ پریشانیاں اور یہ مصیبتیں اللہ رب العالمین کی طرف سے جو مسلمان پر آتی ہیں، یہ غلط نہیں ہے۔ اگر ایک انسان گناہوں میں رہ کر زندگی گزار رہا ہے، رب سے باغی ہو کر زندگی گزار رہا ہے، اور تب اس پر یہ پریشانیاں آتی ہیں، تو اس کو یقیناً سوچنے کی ضرورت ہے کہ کہیں اللہ کی طرف سے میری یہ پکڑ تو نہیں ہے، سوچے۔ لیکن اگر اس کی زندگی ٹھیک ٹھاک گزر رہی ہے، اس کی زندگی رب چاہی گزر رہی ہے، نمازوں کا اہتمام ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود اس پر پریشانیاں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، تو رب سے بدزن نہ ہو، بلکہ یہ سمجھے اللہ کو اس سے پیار ہے، اللہ کو اس سے محبت ہے، اور اس کا رب یہ چاہتا ہے کہ اس سے جو غیر شعوری طور پر گناہ ہو جاتے ہیں، ان گناہوں کی سزا اس کو دنیا ہی میں مل جائے، آخرت میں نہ بھگتنی پڑے۔ یہ مطلب ہے، تو اس کو یہ سمجھنا چاہیے۔ اور اگر بظاہر وہ جانتا ہے کہ مجھ سے کوئی گناہ نہیں ہو رہے، اس کے باوجود پریشانیاں آ رہی ہیں، مصیبتیں آ رہی ہیں، تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ پھر ان پریشانیوں کی وجہ سے اللہ اس کے درجات کو بلند کرنا چاہتا ہے، اللہ اس کو اجر و ثواب سے نوازنا چاہتا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ کو معلوم ہے ایک مسلمان پر جو پریشانیاں آتی ہیں، ان پریشانیوں کی وجہ سے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اس کو اجر و ثواب سے نوازا جاتا ہے۔ ایک حدیث آپ کے سامنے رکھ دوں، مسلم شریف کی حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا ہم ولا حزن ولا اذى ولا غم حتى الشوكة يشاطها الا كفر الله بها من خطاياه۔ فرمایا ایک مسلمان کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی رنج پہنچتا ہے، کوئی الم پہنچتا ہے، حتیٰ کہ اب دیکھیے تھکن ایک عام چیز ہے نا، سفر کرتے تھکن ہو جاتی، فرمایا تھکن پہنچتی ہے، حتیٰ کہ پاؤں میں کانٹا بھی چبھتا ہے، تو اس کی وجہ سے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، گناہ جھڑتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور ایک حدیث پڑھ کر تو اتنی حیرت ہوتی ہے، اتنا مزہ آتا ہے، کتنی پیاری حدیث ہے۔ آئیے وہ حدیث آپ کے سامنے رکھ دوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یود اہل العافیۃ یوم القیامۃ حین یعطى اہل البلاء الثواب لو ان جلودهم كانت قربت في الدنيا بالمقاريض۔ رواہ ابن ماجہ کی حدیث۔ فرمایا کل قیامت کے دن جب وہ لوگ کہ جو دنیا میں پریشانیوں سے رہے، جو دنیا میں پریشانیوں سے رہے، ان کو کل قیامت کے دن جب اللہ اجر و ثواب سے نوازے گا، ان کے درجات کو بلند فرمائے گا، اور وہ لوگ دیکھیں گے جو دنیا میں ہمیشہ عافیت اور سکون سے رہے، تو وہ یہ تمنا کریں گے ایک کاش ہماری چمڑیوں کو دنیا میں قینچیوں سے کاٹ دیا گیا ہوتا۔ اللہ اکبر، یہ تمنا کریں گے ایک کاش جب وہ دیکھیں گے کہ یہ لوگ دنیا میں پریشانیوں میں رہے تھے، مصیبتوں میں رہے تھے، آج رب کے یہاں ان کا بڑا مقام ہے، بڑا مرتبہ ہے، ان کو اجر و ثواب سے نوازا جا رہا ہے، وہ ان کے دل مچلیں گے، وہ یہ آرزویں کریں گے ایک کاش دنیا میں ہم پر بھی پریشانیاں آتی، ہم پر بھی مصیبتیں آتی، اتنی آتی کہ ہماری چمڑیوں کو قینچیوں سے کاٹ دیا گیا
گیا ہوتا تاکہ آج جس طریقے سے ان کو اجر و ثواب سے نوازا جا رہا ہے، ان کے درجات کو بلند کیا جا رہا ہے، ہم کو بھی اجر و ثواب سے نوازا جاتا۔ یہ تمنا پھر ایک مسلمان کیوں بدزن ہو رکھتے، کیوں بدزن ہو؟ اس کو تو صبر کرنا چاہیے اور ثابت قدم رہنا چاہیے۔ اچھا ایک اور وضاحت یہاں پر، مسلمان کو یہ تمنا اور آرزو نہیں کرنی چاہیے، یہ جو آرزو کی میں نے بات کی آخرت میں ہے، آخرت میں کرے گا، دنیا میں نہیں، دنیا میں نہیں۔ دنیا میں ایک مسلمان کو کبھی بھی اللہ سے یہ دعا نہیں مانگنا چاہیے کہ اللہ مجھے آزما، مجھ پر پریشانیاں ڈال، مصیبتیں ڈال، میں ان امتحانات میں، ان آزمائشوں میں کامیاب ہو کر دکھاؤں گا، نہیں۔ ہمیشہ یہ دعا مانگنی چاہیے اللہ خیر و عافیت سے رکھ، اللہ ہمیں مت آزما، اللہ بہت کمزور ہیں ہمیں اپنے ایمان پر یقین نہیں ہے، اللہ ہم کمزور ہیں، ہم سمجھتے ہیں اگر تو نے آزمایا کہیں ایسا نہ ہو ہمارے قدم ڈگمگا جائیں، ہمارے قدم متزلزل ہو جائیں، اللہ ہم اس لائق نہیں ہے کہ تو ہمیں آزمائے، ہمیں عافیت سے رکھ، اے اللہ نہ ہمیں ہمارے مال کے تعلق سے ہمیں آزمائش میں ڈال، نہ ہمارے جسم کے تعلق سے ہمیں آزمائش میں ڈال۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، اللہ ہماری دنیا بھی بہتر بنا دے، آخرت بھی بہتر بنا دے۔ یہ دعا کرنی چاہیے، یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ آزما مت، پریشانیوں میں مت ڈال، عافیت سے رکھ۔ لیکن اگر پریشانیاں آ جائیں تو صبر کریں، یہ ہے اصول۔ دعا کرے عافیت سے رکھ، لیکن اگر پریشانیاں آ جائیں تو صبر کرے۔ یہ ایک مسلمان کا طریقہ اور شیوالوجی۔ آئیے ایک اور چیز بیان کر دوں، آخرت سے غافل کر دینے والی، اپنی بات کو ختم کروں۔ ایک چھٹی چیز جو ہمارے نوجوانوں سے تعلق رکھتی ہے وہ ہے سوشل میڈیا۔ جی ہاں، سوشل میڈیا کی وجہ سے بھی ایک مسلمان آخرت سے غافل ہو جاتا ہے۔ اب یہ نہیں کہا جائے گا کہ بھائی سوشل میڈیا کا استعمال نہ کرو، آپ کہیں گے بھائی یہ کون سی بات ہے سوشل میڈیا کا استعمال نہ کریں؟ اب کیا وہ زمانہ آ گیا کہ بکری لے کر پہاڑی پر زندگی گزارے؟ سوشل میڈیا ایسا زندگی کا حصہ ہو گئی نا۔ سوشل میڈیا کا استعمال کیجیے، کوئی بات نہیں، ہم بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کا طریقہ ہونا چاہیے۔ آپ چوکنے رہے کہ یہ سوشل میڈیا آپ کی آخرت کو تو برباد نہیں کر رہی۔ دیکھیے سوشل میڈیا کے فائدے بھی ہیں نا۔ آپ ایسی جگہ ہے جہاں کوئی عالم نہیں، کوئی مسئلہ درپیش آیا، آپ نے فیس بک پر لکھ دیا یہ مسئلہ ہے قرآن و سنت کی روشنی میں اس کا کیا حل ہے، کوئی عالم وہاں موجود ہے، اس نے اس کا جواب دے دیا، آپ کو بیٹھے بیٹھے جواب مل گیا۔ آپ نے واٹس ایپ پر لکھ دیا کسی عالم کو بھئی یہ مسئلہ ہے، اس کا کیا حل ہے، آپ 1000 کلومیٹر دور ہیں، اس نے وہاں سے جواب دے دیا، منٹوں سیکنڈوں میں آپ کو جواب مل گیا، تو فائدہ بھی ہے نا۔ لیکن ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے کہ یہ سوشل میڈیا آخرت سے بھی، آخرت کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ ایک چیز بتاؤں آپ کو، فیس بک ہے مثال کے طور پر، اس کا نظام ہے کہ جب اس پر آپ آئی ڈی بناتے ہیں، ہمارے نوجوانوں کے لیے جب آئی ڈی بناتے ہیں تو اس پر آپشن دیتا ہے شروع میں کچھ فرینڈ ایڈ کرنے کا۔ آپ نے اچھے دوستوں کو اگر جوڑا ہے تو اس میں آگے آپشن دیتا ہے کہ ان دوستوں کے دوست یہ ہے، آپ انہیں بھی جوڑ سکتے ہیں۔ اگر آپ نے شروع میں اچھے دوستوں کو جوڑا ہے تو آگے تک کے جو دوست جڑیں گے وہ اچھے جڑیں گے، 5000 3000 تک کی جو چین بنے گی اچھے لوگوں کی بنے گی، نتیجتاً آپ کے سامنے اچھی چیزیں آئیں گی، وہ جو چیزیں شیئر کریں گے، جو چیزیں اپلوڈ کریں گے فیس بک پر اچھی ہوں گی، اسلامی ہوں گی، اور اگر اسلامی نہ بھی ہو تو گندی نہیں ہوں گی، سماجی ہوں گی، عام باتیں ہوں گی۔ اور اگر آپ نے شروع میں گندے دوستوں کو جوڑ لیا، برے دوستوں کو جوڑ لیا، تو ان کے دوست بھی برے ہوں گے، وہ آپ کے سامنے شو کریں گے کہ انہیں بھی دوست بنا سکتے ہیں، آپ نے انہیں جوڑ لیا، تو آگے تک جو چین بنے گی برے دوستوں کی بنے گی۔ نتیجتاً آپ کے سامنے فیس بک پر جو چیزیں آئیں گی نیوز فیڈ میں، وہ کیا آئیں گی؟ غلط چیزیں آئیں گی، فلمی چیزیں آئیں گی، غلط تصویریں آئیں گی۔ تو انسان کو ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، ہمارے نوجوان کو، کہ سوشل میڈیا کا ہم استعمال کر رہے ہیں لیکن دیکھیں کہ ہمارے دوست کیسے ہیں، ہم کن گروپس میں ایڈ ہیں، ہماری لسٹ میں کس طریقے کے لوگ ہیں۔ اس کے کئی پہلو ہو سکتے ہیں جس کا وقت نہیں ہے۔ دیکھیے ایک اور چیز اس تعلق سے، سوشل میڈیا کے تعلق سے، ایک شخص فیس بک پر ڈالتا ہے کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ ہے، ایک امامے کی تصویر ڈالتا ہے،
اور کہتا ہے کہ یہ حضور کا امامہ شریف ہے، محبت ہے تو شیئر کرو۔ ایک پرانے قسم کے بستر کی تصویر ڈال دیتا ہے اور لکھتا ہے کہ یہ حضور کا بستر ہے، اگر محبت ہے تو لائک کرو۔ یہ حضور کے نعلین ہیں، اگر محبت ہے تو لائک کرو، شیئر کرو۔ اب ہمارا نوجوان بنا سوچے سمجھے بے علم کے نیچے سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ کہہ رہا ہے، سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ کوئی یہ نہیں پوچھ رہا کہ جناب والا یہ بتائیے آپ کو یہ بستر کی تصویر، امامے کی تصویر کہاں سے ملی؟ حضور نے اپنی پوری زندگی مکہ و مدینہ میں گزار دی، ان کے پاس حضور کا نہ منہ مبارک ہے، جانتے ہیں نا منہ مبارک بال شریف، تو حضور کا ان کے پاس نہ منہ مبارک ہے، نہ عصا ہے، نہ بستر ہے، نہ امامہ ہے، نہ امامے کی فوٹو ہے۔ آپ کے پاس امامے کی فوٹو بھی ہے، عصا بھی ہے، حضور کا منہ مبارک بھی ہے، نالین بھی ہے، سب کچھ آپ کے پاس۔ وہ غریب ہو گئے بیچارے، جہاں حضور نے پوری زندگی گزاری، کچھ نہیں، تمہارے پاس سب کچھ ہے، کوئی یہ پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو آپ کو چوکنا رہنے کی ضرورت ہے، لوگ کیا ڈال رہے ہیں، کیا شیئر کر رہے ہیں، جہاں شک ہو وہی علماء سے رابطہ کرے کہ بتائیے جناب یہ ہے، یہ صحیح ہے یا غلط ہے، یا جس نے ڈالا اسی سے دریافت کرے۔ اس انداز میں اگر سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح ٹائم ٹیبل کا خیال رکھیں، یہ نہیں کہ ہمارے بزرگ پریشان ہیں، ہمارے بچے کو ہو کیا گیا، ہر وقت فیس بک، ہر وقت فیس بک، کیا ہوا؟ کہتے ہیں گوریا بسترا لے کر فیس بک پر پڑ گیا ہے، 2 بجے دیکھو تو آن لائن، 3 بجے دیکھو تو آن لائن، دن میں دیکھو تو آن لائن، نہ کام کاج سے مطلب ہے، گھر سے باہر سے گھر میں آتا ہے، نہ ابو سے بات کرتا ہے، نہ امی سے بات کرتا ہے، ہر وقت فیس بک فیس بک فیس بک۔ کب اذان ہو رہی ہے نہیں پتا، کب جماعت کا وقت نکل گیا نہیں پتا، نماز کا وقت نکل گیا نہیں پتا، ہر وقت بس سوشل میڈیا کا استعمال کر رہا ہے۔ سوشل میڈیا اس کا بستر، سوشل میڈیا اس کا تکیہ، سوشل میڈیا اس کی چادر، ہر طریقے سے بس سوشل میڈیا۔ جب اس انداز میں ایک نوجوان سوشل میڈیا کا استعمال کرتا ہے، اس کی نمازیں چھوٹنے لگے، قرأت قرآن کا اس کو وقت نہ ملے، تب اس کو جاننا چاہیے کہ سوشل میڈیا اس کی آخرت کو نقصان پہنچا رہی ہے، لہذا ہوشیار ہو جائے، اپنے وقت کو محدود کرے، اس انداز میں سوشل میڈیا گزارے کہ وہ اس کی آخرت کے تعلق سے نقصان دہ نہ ہو۔ میرے بھائیوں، آخر میں اب یہی کہوں گا کہ یہ جتنی چیزیں بتائی گئی ہیں، 6 چیزیں، ان کے تعلق سے ہمیں آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے ہوشیار ہو جانے کی ضرورت ہے، آخرت کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ گنہگار مسلمان، ہمیں تو آخرت کی فکر بہت زیادہ کرنی چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابی، ان کا فکر آخرت کا یہ حال تھا۔ وہ ابو ہریرہ جنہوں نے اپنی پوری زندگی حدیثوں کی خدمت میں گزار دی، حدیثوں کی حفاظت میں گزار دی، آخری وقت آیا، زاروں قطار رونے لگے، آنسو بہانے لگے۔ لوگوں نے پوچھا روتے کیوں ہو، آنسو کیوں بہاتے ہو؟ پوری زندگی نبی کی صحبت میں گزاری ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ کی طرف سے سند ملی ہوئی ہے، آخر روتے کیوں ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت ابو ہریرہ نے جواب دیا، میں اس وجہ سے نہیں روتا کہ یہ دنیا چھوڑ رہا ہوں، بلکہ رو اس وجہ سے رہا ہوں کہ اب جو سفر شروع ہوا ہے، یعنی آخرت کا، وہ بہت طویل ہے، اور اس کے لیے میرے پاس جو سامان ہے وہ بہت مختصر ہے۔ اس قدر وہ آخرت کی فکر کرنے والے تھے، پوری زندگی دیندار ہو کر گزار دی، اس کے باوجود اللہ سے خوف اور ڈر کا یہ عالم تھا۔ پھر میرے بھائیوں، ہم اپنے گریبان میں جھانکیں، ہم اپنا جائزہ لیں، اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں کہ ہمیں آخرت کی فکر کتنی کرنے کی ضرورت ہے، اپنی زندگیوں میں کس قدر تبدیلی لانے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں آخرت کی فکر کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ، ہم بہت کمزور ہیں، اپنے نفس پر زور نہیں چلتا، اے اللہ ہمیں اپنے نفس کو قابو میں رکھنے والا بنا دے، اپنی زندگیوں میں انقلاب لانے والا بنا دے، اپنی زندگیوں میں تبدیلی لانے والا بنا دے۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وعز وجل وتم وأكبر. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله